ہم اکبر کے نورتنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ابو الفضل کا فیضی کا ذکر کر چکے ہیں، راجہ ٹوڈر مل کا ذکر کر چکے ہیں، راجہ مان سنگھ کا ذکر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے کیا ہے۔ آج ہم اکبر کے ایک اور نائن جیم، ایک اور نورتن عبد الرحیم خان خانہ کا ذکر کرتے ہیں جو بہت مشہور ہے، اور اکبری دور کی تاریخ جو ہے وہ خان خانہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو بیرم خان کا کردار یاد ہوگا، یہ ہمایوں کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ جلاوطنی میں یہ ایران میں اس کے ساتھ رہا، پھر جب ہمایوں کا انتقال ہو گیا، اکبر کی اس وقت جو عمر تھی بہت کم تھی، اس کے سلطنت کے استحکام میں بہت نمایاں کردار ادا کیا، ہیمو بقال کو شکست دی۔ 4 سال تک بیرم خان نے مملکت کا کاروبار چلایا، جب اکبر ابھی بہت ہی ایک ینگ آدمی تھا، لڑکا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کا انجام بہت دردناک ہوا، بادشاہ اس سے خفا ہو گیا، کافی اتار چڑھاؤ آیا، اور آخر میں وہ گجرات میں پٹن کے مقام پر افغانوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب افغانوں نے بیرم خان کو قتل کیا تو اس کا بیٹا عبد الرحیم 3-4 سال کا تھا۔ یہ ہمایوں کا بھانجا بھی تھا، اس سینس میں کہ ہمایوں اس کا خالو تھا۔ جمال خان میواتی ایک مشہور سردار تھا میوات کا، تو ہمایوں نے اس کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے بیرم خان کی شادی کروائی۔ یہ اس کا تھا تعلقات بہتر کرنے کے لیے مقامی لوگوں سے، ایک قسم کی سیاسی شادی تھی۔ تو جب پیدا ہوا عبد الرحیم بیرم خان کے گھر، تو اس کا جو نام ہے عبد الرحیم، یہ اس کے خالو ہمایوں ہی نے رکھا۔ بڑا دردناک منظر تھا وہ، جب یہ 3 سال کا تھا، بیرم خان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے جو وفادار ساتھی تھے، وہ جن میں ایک کا نام زنبور تھا، بہت خطرہ مول لے کر پہلے احمد آباد گئے، اور احمد آباد کے بعد جب اکبر کو معلوم ہوا یہ صورتحال کہ بیرم خان قتل ہو گیا ہے اور اس کی خاندان جو ہے اہل و عیال وہ اب پیچھے پسماندگان میں ہیں، تو اس نے ایک اسپیشل فرمان بھیجا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے۔ تو ایک پینٹنگ بڑی مشہور ہے، ایک منییچر جس کو کہتے ہیں، مغل دور کی، جو ابو الفضل نے اکبر نامے میں شامل کی ہے۔ اس میں 3-4 سال کا یہ جو بچہ ہے عبد الرحیم بیرم خان کا، تو اکبر اس کو استقبال کر رہا ہے یا اٹھا رہا ہے اور اپنے تخت پر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اکبر نے اس امر کے باوجود کہ آخری زمانے میں بیرم خان سے اس کے تعلقات وہ نہیں رہے تھے جو پہلے تھے، اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا عبد الرحیم کو، اس کی بہت اچھی پرورش کی شہزادوں کی طرح، اور یہ جب بہت ینگ تھا، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں اس زمانے میں شہزادے جو تھے یا امراء کے جو بچے تھے، تو 14-15 سال کی عمر میں ان کی پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی تھی، ان کو گورنریاں بھی دے دی جاتی تھی، فوجوں کی کمانڈ بھی دے دی جاتی تھی۔ اکبر جب یہ ینگ ہوا عبد الرحیم، تو اکبر کے ساتھ اس نے سفر شروع کر دیے۔ غالباً سب سے پہلے یہ گجرات میں گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیریئر مسلسل ترقی پذیر رہا۔ 20 سال کی عمر میں اکبر نے اس کو احمد آباد کا، جو جنوب میں تھا، گورنر بنا دیا۔ 3-4 بہت امپورٹنٹ مناصب رہے اس کے ساتھ۔ ایک تو یہ دکن میں بہت زیادہ رہا، دکن کے امور کا باہر سمجھا جاتا تھا۔ مختلف اوقات میں یہ وہاں پر جب رہا ایز کمانڈر، ایز گورنر، ایز منتظم اعلیٰ، تو یہ ٹوٹل عرصہ بنتا ہے اس کا 28-30 سال۔ اسی لیے بارہا اس کو واپس بلایا گیا دکن سے، لیکن پھر جب کوئی چارہ نہیں رہتا تھا تو دوبارہ اسے دکن بھیجا جاتا تھا، تو یہ دکن کے امور کا ماہر گردانا جاتا تھا۔ درمیان میں اس کے پاس ارض بیگی کا عہدہ رہا۔ ارض بیگی اس زمانے میں یہ عہدہ تھا کہ بادشاہ کے سامنے ضروری کاغذات پیش کیے جاتے تھے۔ آپ کیوں سمجھیے کہ آج کل کے زمانے میں جسے ریڈر کہتے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ عہدہ تھا اس کے پاس۔
پھر ایک اور اس کو بہت بڑا اعزاز دیا اکبر نے کہ سلیم کا یعنی جہانگیر کا اس کو اتالیق مقرر کر دیا۔ اس وقت اس کی عمر کوئی 30 کے لگ بھگ تھی، جبکہ جہانگیر کی عمر 15-16 سال کی ہوگی۔ اتالیق مقرر کرنا اس زمانے میں بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم اسائنمنٹ تھی۔ صرف پڑھا لکھے آدمی کو اتالیق نہیں مقرر کیا جاتا تھا، بلکہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر دیکھا جاتا تھا کہ وہ نو دولتیہ تو نہیں ہے، اس کا کسی اچھے خاندان سے تعلق ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ شہزادے کی اوور آل تربیت کرتا تھا، اس کو پڑھاتا لکھاتا بھی تھا، اس کو آداب بھی سکھاتا تھا، اس کو سخاوت کے اسباب بھی سکھاتا تھا، اور اس کو جہاں بانی کے، بادشاہی کرنے کے، حکومت کرنے کے گر بھی سکھاتا تھا۔ تو اکبر نے اس کو جب اتالیق بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اکبر اس کے پس منظر سے، اس کی اٹھان سے، اس کی تعلیم سے، اس کی مجموعی فضا سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ایک اور امپورٹنٹ اسائنمنٹ اکبر نے اس کو یہ دی کہ قندھار جا کر تم فتح کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ قندھار اس سارے عرصے میں ایرانیوں اور مغلوں کے درمیان ایک کشمکش کی وجہ نزاع بنا رہا، جس کو ہم بون آف کنٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمایوں نے ایران سے جو مدد لی تھی اس کے بدلے میں قندھار ان کو پیش کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر مغل اس کو کبھی لے لیتے تھے، کبھی واپس لے لیتے تھے۔ جب وہ قندھار فتح کرنے کے لیے یہ گیا تو اس نے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب 13-14 سال مسلسل اکبر پنجاب میں رہا تو اسی عرصے میں بلوچستان اور سندھ اس کی حکومت میں شامل کیے گئے۔ تو وہ سندھ کا جو علاقہ تھا اکبر کی سلطنت میں خان خانہ نے شامل کیا تھا۔ قندھار جاتے وقت راستے میں وہ رکا، اس کے بعد حالات ایسے تھے کہ قندھار تو وہ نہیں گیا، لیکن سندھ کا علاقہ، خاص طور پر ٹھٹھا میں اس وقت ایک حکمران تھا مرزا جانی مرزا، اس کو اس نے شکست دی۔ یہ بہت بڑی لڑائی تھی، یہ کشتیوں میں، دریا میں کشتیوں کے ذریعے بھی لڑائی لڑی گئی، اور آخر میں اس نے سندھ کو اکبر بادشاہ کے جو سلطنت تھی اس کا حصہ بنایا۔ تو خان خانہ کا یہ جو پیریڈ ہے بطور منتظم، بطور گورنر، بطور سپہ سالار، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ یہ چونکہ سازشوں کا زمانہ تھا، بادشاہوں کے جو بیٹے تھے، اکبر کے بیٹے نے، خسرو نے بغاوت کی، اس کے بعد جہانگیر کے بیٹوں نے بغاوت کی، تو یہ سازشوں کے زمانے میں کچھ ایسا وقت بھی آیا جب خان خانہ پر افتاد پڑی اور یہ اپنے مرتبے سے نیچے گر گیا۔ ایک اور اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی کہ جب شاہ جہان نے بغاوت کی اپنے باپ یعنی جہانگیر کے خلاف، اس کا جو بیٹا تھا خان خانہ کا، بڑا بیٹا تو اس کا ایرج تھا، اس سے چھوٹا بیٹا داراب تھا۔ داراب پر یہ الزام لگایا جہانگیر نے کہ یہ دشمن کے ساتھ یعنی باغیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ چنانچہ بیرم خان کی زندگی ہی میں اس کا جو بیٹا داراب تھا اور داراب کا بیٹا یعنی بیرم خان کا پوتا، ان دونوں کو جہانگیر نے پھانسی کی سزا دے دی تھی۔ یہ اس زمانے میں عام تھا، کوئی بادشاہ کسی وقت بھی ناراض ہو سکتا تھا، وہاں کوئی عدالتیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں، سازشیں بہت ہوتی تھیں، محلاتی سازشیں ہوتی تھیں۔ شہزادے جب بغاوت کرتے تھے باپ کے خلاف تو وہ تو آخر میں ایک ہو جاتے تھے 3-4 دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، لیکن ان کے جو ہم نوا ہوتے تھے ان کے بارے میں مخالف کے دل میں گرہ بیٹھ جاتی تھی۔ چنانچہ یہ خان خانہ کے ساتھ بھی یہ ٹریجڈی ہوئی۔ بہرحال آخری زمانے میں جہانگیر نے اس کو پھر وہی مقام اور مرتبہ دے دیا، اس کا جو سٹیٹس تھا اس کو ریسٹور کر دیا، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب یہ 70 برس سے اوپر ہو گیا تھا۔ لاہور یہ بیمار پڑا، اس کو دلی لے گئے، وہاں اس کی خان خانہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور نظام الدین اولیاء کا جو وہاں علاقہ ہے جہاں ان کا درگاہ ہے اور مزار ہے، اس کے ارد گرد ہی اس کا بھی مزار ہے۔ یہ تو اس کی زندگی کے وہ پہلو تھے جو سلطنت سے متعلق تھے، جہانگیری، جہاں بانی، فتوحات، بادشاہی کرنا، یہ تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اوصاف جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم گنے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑا عالم تھا۔ ترکی اور فارسی تو عبد الرحیم خان خانہ کے گھر کی زبانیں تھیں، اس کو سنسکرت پر بھی عبور حاصل تھا، اور اس کی شہرت دوہوں، ہندی اور سنسکرت میں اس نے دوہے بھی لکھے،
جو آج بھی ہندوستان کے بھارت کے لٹریچر میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ فارسی میں اس نے یہ کام کیا کہ بابر کی تزک بابری جو اصل میں ترکی زبان میں تھی اس کو فارسی میں منتقل خان خانہ نے کیا، اور غالباً اس نے ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی اسکالرس کی، وہ کرتے تھے، لیکن یہ سنتا تھا، خود ہدایات خود دیتا تھا، اور اسی کی نگرانی میں یہ بہت بڑا کام تھا۔ یہ اس نے اکبر کو پیش کیا جب ترجمہ مکمل ہوا، اور اکبر کے نزدیک یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس کی۔ عربی پر اس کے اتنی کمانڈ حاصل تھی کہ ایک دفعہ عرب سے، حجاز سے کسی بادشاہ کا خط آیا رات کے وقت، تو ابو الفضل جو بہت بڑا اسکالر تھا بادشاہ کے دربار میں، فیضی کا بھائی، شیخ مبارک کا بیٹا، وہ فوراً اس کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کہ یہ میں کل دیکھوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ کتاب، کوئی لغت دیکھنا پڑے گی۔ لیکن خان خانہ نے اسی وقت دین اینڈ دیر اس کا ترجمہ اکبر کو سنا دیا۔ تو یہ اس کی اپنی جو تھی علمی قابلیت تھی۔ لائبریری خان خانہ کی بہت وسیع تھی۔ یہ 28-30 سال جو رہا دکن میں، احمد دگر میں رہا، وہاں اس کا دربار جو تھا علوم و فنون کا مرکز تھا، اور 103 شعراء اس کے دربار سے متصل رہے۔ جو حالات زندگی ہیں خان خانہ کے، وہ اس کے زمانے میں ایک بہت بڑے اسکالر اور رائٹر تھے، ملا عبد الباقی۔ انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جو حد سے زیادہ مشہور ہے، معاصر رحیمی اس کا نام ہے۔ معاصر رحیمی 3 جلدوں میں ملا عبد الباقی نے لکھی ہے فارسی میں۔ اس میں ہمایوں اور بابر کے بھی حالات ہیں، لیکن مینلی جو ان کا موضوع ہے وہ عبد الرحیم خان خانہ کی زندگی، اس کے باپ بیرم خان کی زندگی، اور عبد الرحیم خان خانہ کے علمی کمالات اور اس کے سخاوت کی داستانیں ہیں۔ شعراء جو اس کے دربار کے ساتھ وابستہ تھے، اسکالرز، نثر نگار، آرٹسٹ، یہ ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دیتا تھا۔ 50-50 ہزار روپے تک کی تنخواہیں سال کی دیتا تھا اس وقت، جب روپے کی بہت بڑی ویلیو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بچوں کی شادیوں پر، عید پر، مختلف مواقع پر جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو یہ بہت دریا دلی سے پیسہ خرچ کرتا تھا، اور بڑے بڑے شعراء اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ نظیری نیشا پوری جو مغل عہد کا ایران سے آیا ہوا بہت بڑا شاعر ہے۔ دکن میں بہت بڑے شاعر تھے، ملک قمی، یہ قم کے تھے، اور قم سے یہ ایران میں بھی بہت مشہور ہوئے، اور پھر یہاں آ گئے دکن میں، یہ بھی اس کے دربار کے ساتھ وابستہ رہے۔ ظہوری ایک اور بہت بڑے شاعر تھے، یہ بھی عبد الرحیم خان خانہ کے دربار کے ساتھ وابستہ رہے۔ طویل فہرست ہے ایک، بہت مشہور شعراء کی، اسکالرس کی، دانشوروں کی، علماء کی، زبان کے اور لغت کے ماہرین جو تھے وہ اس کے ساتھ وابستہ تھے۔ لائبریری کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اس کی لائبریری اتنی بڑی تھی کہ 90 سے زیادہ اسکالرز اس کی لائبریری میں ملازم تھے۔ ان میں لکھنے والے بھی تھے، وراق بھی تھے، یعنی جو کاغذ کا سارا یہ سلسلہ کرتے تھے، نقل کرتے تھے، لائبریری کا جو اس وقت کا علم تھا اس کے ماہر تھے، مختلف کتابوں کے اور مصنفین کے حالات سے واقف تھے۔ یہ لائبریری بھی اس کی ذاتی تھی، یہ خود مینٹین کرتا تھا۔ سب سے زیادہ عبد الرحیم خان خانہ جو مشہور ہے وہ اپنی سخاوت اور دریا دلی کی وجہ سے مشہور ہے۔ پورے مغل دور میں اس کی سخاوت، اس کی دریا دلی، اس کی فیاضی کی اور کوئی مثال نہیں۔ تو اس کی سخاوت کی جو داستانیں ہیں وہ ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ یہ حیرت انگیز واقعات ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں سنائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔